وعلیکم السلام۔ دیکھیے طلاق کا جو طریقہ کار مذہب اہل بیت میں ہے نا، وہ اس طریقے سے ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے، تو پھر جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک ایک حق مقرر کرے، یعنی ایک مرد لڑکی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور ایک شخص لڑکے کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے ہو، اور وہ دونوں آپس میں میٹنگ کریں، اور اس کے بعد دونوں لڑکی کی بات بھی سنیں، بیوی کی بات سنیں، اور اس کے بعد شوہر کی بات سنیں، اور دونوں کے درمیان جس معاملے میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوگا، یعنی حکم مقرر کرنا، یہ پہلا اسٹیپ ہوگا، اور اس میں ان دونوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان میں شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، کوئی غلط فہمیاں ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس مسئلے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر شوہر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہی ہے، تو پھر شوہر 1 مہینے تک اپنی بیوی سے دور رہے گا، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا 1 مہینے تک۔ یعنی جو 1 مہینہ توہر کا جو مہینہ ہوتا ہے، جب بیوی نے مینسس کے بعد نہایا ہے، حیض آنے کے بعد جب اس نے غسل کر لیا، تو وہ پورا اگلے حیض تک، وہ پورا 1 مہینہ جو ہوتا ہے 28 دن کا، اس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا۔ پھر جب اسے دوبارہ بیوی کو حیض آ گیا اور وہ پاک ہو گئی ہے، اس نے غسل کر لیا ہے، تو پھر شوہر اسے طلاق دے گا، اور جب وہ اسے طلاق دے گا تو پھر اس 2 گواہ جو ہے نا اپنے سامنے رکھے گا، وہ سیرا پڑے گا طلاق کا، اور 2 گواہ اس کے سامنے ہوں گے۔ اب 2 گواہ کے بعد بھی اس کے پاس 3 مہینے کی مدت ہے، 3 مہینے کے اندر اندر وہ چاہے تو اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 مہینے، 3 توہر جو ہے نا، 3 توہر یعنی 3 مینسز آ جانے کے دوران بھی وہ چاہے گا تو اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، تو بس وہ جو طلاق اس نے دی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اگر 3 مہینے تک وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر طلاق واقعہ ہو گئی۔ جب طلاق واقعہ ہو گئی ہے تو پھر اب بیوی کے لیے عدت کی مدت ہے، 4 مہینے بیوی کے لیے عدت کی مدت ہے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر بیوی چاہے تو کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی شوہر جس نے اسے طلاق دی ہے، اس کو بعد میں پشیمانی ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہے، بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، تو بیوی نے عدت کی مدت کے دوران بھی اگر اس کو پشیمانی ہو جاتی ہے اور وہ بیوی سے جا کے رجوع کر لیتا ہے، تو بھی وہ اپنی بیوی کو گھر لے آتا ہے۔ بیوی کو گھر لے آئے، یا اس کے ساتھ، یا اس کے گھر میں ہی اگر تھی، ویسے تو قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک بیوی کی عدت پوری نہ ہو جائے تم اسے گھر سے نہ نکالو، اسے گھر میں اپنے پاس رکھو اور اچھے طریقے سے رکھو، اور اس کا نان و نفقے کی ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر بالفرض محال وہ بیوی چلی بھی جاتی ہے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے گھر پہ، تب بھی عدت کی مدت کے دوران بھی اگر وہ چاہے تو وہ اسے اپنے پاس لا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لے تو وہ اس کی بیوی ہے، اس کی جو پچھلی طلاق تھی جو اس نے دے رکھی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن عدت کی مدت گزرنے کے بعد اگر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے اور مجھے دوبارہ اپنی بیوی کو لے کر آنا ہے، تو پھر وہ دوبارہ نکاح کرے گا، دوبارہ اس نے پھر نکاح کرنا ہے۔ جیسے عام نکاح ہوتا ہے اسی طریقے سے مولوی صاحب کو بلائیں گے، وہ نکاح پڑے گا، حق مہر مقرر ہوگا، گواہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کرے گا، اور وہ اس کی دوبارہ بیوی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک طلاق کا پروسیجر ہے، یہ ایک طلاق ہوئی ہے بھی۔ ایسی ہی دوسری طلاق بھی ہوتی ہے، تیسری مرتبہ بھی اگر اسی طریقے سے طلاق دے دی گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو وہ گھر نہیں لے کر آ سکتے، اس کے ساتھ تیسرا نکاح دوبارہ نہیں کر سکتا ہے وہ، جب تک کہ وہ بیوی کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تو پھر یہ پہلا شوہر جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔